اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، دعا کرنے والے کی عمر 50 سال ہے مثال کے طور پہ، میری نہیں ہے 50 سال، میں مثال کسی اور کو دے رہا ہوں۔ تو وہ کیا ارادہ رکھتا ہے جب دعا کرتا ہے؟ اللہ 50 سال گناہ کیے ہیں، 50 میں سے 25 معاف کر دے، باقی 25 سال کے اکاؤنٹ میں باقی رہنے دے، یہی نیت ہوتی ہے جی؟ یا ہوتی کہ سارے معاف کر دے؟ سارے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں واعف اللحى، معاف کر دو اس کو۔ تو کیا مطلب ہے؟ ایک منٹ کے بعد کاٹ دو، یہاں سے تراش لو، نیچے سے خط بنا لو؟ نہیں، اس کو معاف کر دیجئے، اس کو لٹکا دیجئے۔ کلمہ کے معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہیں سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ نبی تو حاضر نہیں ہے۔ یہ بڑی پرانی گھسی پیٹی دلیل ہے حاضر ناظر والوں کی کہ جی آپ نہیں مانتے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ ہیں۔ پڑھیے کیجئے ترجمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جو ہی ترجمہ کرتا ہے اللہ کے رسول ہے، کہتا مان لیا نا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ محمد علی جینا پاکستان کے بانی ہیں۔ محمد علی جینا پاکستان کے بانی ہیں۔ کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ بانی ہونے کی ڈگری محمد علی جینا صاحب کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مر گئے ہیں، اپنے وقت پہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، لیکن پاکستان کے بانی ہونے کی ڈگری، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ اعزاز کس کے پاس ہے؟ محمد علی جینا کے پاس، ٹھیک ہے؟ لیکن ہے کہاں؟ فوت ہو گئے، مر گئے، دنیا چھوڑ گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا معنی؟ کہ قیامت تک اب کوئی اور رسول نہیں آ سکتا۔ رسالت کا اعزاز، یہ مقام خاص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہیں، ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، کوئی اور رسول نہیں بن سکتا۔ قادیان کا بھینگا کانا مرزا غلام احمد کذاب دجال ہے، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ رسالت کا یہ اعزاز خاص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قیامت تک کے لیے، کوئی اور نبی نہیں۔ لا نبی بعدی۔ لیکن ہے کہاں؟ اللہ کی جنت میں۔ 63 سال کی عمر پائی اور فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، معراج کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ معراج ہوا اللہ کے نبی کو، مکہ سے بیت المقدس گئے، کیوں گئے؟ وہ تو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، تو اس سفر کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ بیت المقدس سے آسمانوں پہ گئے، آسمانوں پہ ایک پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، نماز تحفے میں ملی تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واپس گئے، کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ تو ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میلاد النبی کے دن روزے کی فضیلت کیا ہے؟ سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور یہی آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ جمعرات کے دن بھی اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کے دربار میں اعمال بلند ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آدمی بھول کر وضو کے بغیر نماز پڑھ لے اور دوسری نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دوبارہ وضو کر کے اپنی نمازیں دوہرا لینی چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح باطل ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بے نمازی کی بیوی نماز پڑھتی ہے تب باطل ہوگا نا۔ مرد نماز پڑھتا ہے اور بیوی نہیں پڑھتی، یا بیوی پڑھتی ہے اور مرد نہیں پڑھتا، تو ایک مسلمان اور ایک وادی کفر میں۔ اور اگر دونوں نہیں پڑھتے کوئی یہ نہیں، پھر تو کوئی مشکل نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہاں اگر ایک نمازی ہے اور دوسرا نمازی نہیں ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز پڑھانی چاہیے۔
کیا اپنے فوت شدہ عزیز رشتہ داروں کا عمرہ کر سکتا ہے؟ حج کرنا حدیث میں آتا ہے، کسی کی طرف سے حج بدل کرنا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ عمرہ کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز شرک ہوئی۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو واقعی وہ وادی ایمان سے وادی کفر میں نکل جاتا ہے، کہ جو اس کا جی چاہے وہ کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ دینے کو اس کا دل نہیں چاہتا نہیں دیتا، اسلام کی کچھ باتوں کو لے لیتا ہے جو اس کے من کے مطابق ہے، اور جو اس کے من کے خلاف آتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ واقعی وادی ایمان میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سائل کہتا ہے میں نے عمرہ کیا مگر اپنے سر کے بال پورے نہیں کٹائے، تو کیا میرا عمرہ قبول ہوگا؟ اگر عمرہ کیا ہے تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں، یا تو آپ پورے سر کے بال صاف کروائیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹینڈ کروائیں، یا آپ پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں۔ جو وہ 4 کونوں سے چھوٹی کینچی لے کے 2 ریال والے کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے کام نپٹا دیتے ہیں، اگر وہ کیا ہے تو پھر آپ پر دم ہے کہ آپ نے نہ بال کٹوائے ہیں نہ آپ نے ٹینڈ کروائی ہے۔ وہ 4 چٹکیاں پکڑ کے کاٹنے سے بال نہیں کٹتے، وہ واجب ادا نہیں ہوتا۔ ہم نے سنا ہے وتر 3 رکعت ایک قاعدے سے ہوتا ہے، جب 3 وتر اکٹھے پڑے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ آپ مغرب کی مشابہت نہ پڑھیں۔ مغرب میں 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، 3 وتر جب اکٹھے پڑے جائیں گے تو ایک تشہد آخری بیٹھا جائے گا۔ جو لوگ یہ حدیث جانتے ہیں لیکن اپنے مولویوں کے فتووں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، وہ بیچارے تشہد بیٹھ کے پھر اس حدیث پہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ وہ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفعین کر لیتے ہیں اور پھر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ انہیں کو میٹھی میٹھی ہپ ہپ کوڑی کوڑی تھو تھو، جہاں حدیث میں رفعین آتی ہے وہاں کرتے نہیں ہو، جہاں آتی ہے وہاں کرتے۔ رکوع سے پہلے صحیح بخاری میں ہے یا نہیں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح بخاری میں ہے یا نہیں؟ صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے، اس کی سند سلسلہ تو ذہب ہے، مانتے ہیں، لیکن چونکہ چینکے چنانچے چونکے مجبور ہے کسی اور کے ہاتھوں، جہاں نبی نے کی وہاں کرتے نہیں، اور جہاں حدیث میں آیا نہیں کولو ٹوچلا دین دے ہو، جو آپ کا جی چاہے وہ کر لیں۔ اگر حدیث ماننی ہے تو پھر 3 وتر اکٹھے پڑھیں، تو درمیان کا تشہد نہیں بیٹھنا بلکہ آخری تشہد میں بیٹھنا۔ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ناجائز تعلقات رکھے تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، کیا اب ان کا شادی جائز ہے اور بچے حلالی ہیں؟ جو انہوں نے پہلے کیا وہ گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ جب ان کا باقاعدہ نکاح ہو گیا شرعی حدود کے مطابق تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلا خطا ہوئی ہے اس سے معافی مانگے۔ داڑھی کو کالا یا سرخ رنگ دینا جائز ہے، اور داڑھی کا نیچے سے شیو کرنا یعنی اوپر گال سے بال لینا جائز ہے۔ داڑھی کو کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے، نہ داڑھی کو نہ سر کے بالوں کو کالا رنگ لگانا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ شخص جو سیاہ خضاب لگاتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، ایک روایت کے یہ لفظ ہیں۔ اور داڑھی کو یہاں گالوں سے صاف کرنا یا نیچے سے خط بنانا، یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ بے نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے اہل جنت سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے۔ تو بڑی خطرناک وادی کے اندر ہے جو شخص مستقل نماز کا تارک ہے۔ اور جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے قرآن حدیث میں کیا آیا ہے؟ اگر وہ مستقل فجر کا تارک ہے تب بھی وہ بڑی خطرناک وادی میں ہے، کفر کی وادی میں ہے۔ اور اگر کبھی کبھار سویا رہ جاتا ہے تو جب وہ اٹھے اس وقت نماز ادا کر لے، قضا ادا کر لے، مستقل نہ چھوڑے۔ ایک شخص کی فجر کی نماز پہ آنکھ نہیں کھلی تو جب آنکھ کھلی ہے 6 بجے 7 بجے تو اس وقت وہ ادا کر لے۔ یہ معمول غلط ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے۔